کیا ہوگا اگر انسان کسی سستے میٹل ایلیمنٹ کو سونے یعنی گولڈ میں تبدیل کر لے؟ تو آپ کی اطلاع کے لیے انسان نے یہ کر دکھایا ہے۔ اور کیا واقعی ہم سستا سونا بنا سکیں گے؟ علم وقت سے آگے نکل رہا ہے اور مستقبل کی نئی دنیایں ہمارے سامنے کھل رہی ہیں۔ جب انسان نے آسمان کی طرف دیکھ کر خواب دیکھنا سیکھا تو زمین پر سونے کا خواب بھی اس کی آنکھوں میں چمکنے لگا۔ یہ صرف دولت کی ہوس نہیں، یہ ایک راز، ایک معجزہ، ایک ابدی جستجو تھی۔ قدیم مصر، اہراموں کی سرزمین، جہاں نہ صرف جسم ممی بنائے جاتے تھے بلکہ روحوں کو لافانی بنانے کے خواب بھی پالے جاتے تھے۔ مصری کیمیا دان گندھک، پارا اور دیگر معدنیات کو ملا کر دھاتوں کی ظاہری شکل بدلتے تھے تاکہ انہیں سونے جیسا بنایا جا سکے۔ یہ زیورات یا مجسموں کی تعظیم کے لیے کیا جاتا تھا۔ مصری مانتے تھے کہ سونا دیوتاؤں کی کھال ہے، یہ چمکتا ہے، زنگ نہیں لگتا اور وقت کے آگے جھکتا نہیں۔ اسی لیے انہوں نے دھاتوں کو سونے میں بدلنے کی کوششوں کا آغاز کیا، جسے بعد میں الکیمیا کا نام دیا گیا۔ اور تب منظر پر آیا ایک پراسرار کردار، ہرمس تھریس مجسٹس، ایک دیوتا، ایک استاد، ایک رازدان، جس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ اس نے کیمیا کے علوم انسانوں تک پہنچائے۔ زمانہ گزرتا گیا اور الکیمیا کے ساتھ جڑ گیا ایک اور افسانہ، پارس پتھر، وہ جادوئی پتھر جو جس دھات کو چھو لے اسے سونا بنا دے۔ لوگوں نے اس پتھر کی تلاش میں اپنی زندگیاں کھپا دیں۔ کسی نے کہا یہ پتھر صرف پاکیزہ دلوں کو ملتا ہے، تو کسی نے کہا یہ صرف خیال ہے، ایک خواہش جو کبھی پوری نہ ہو سکی۔ پھر آیا سنہری مسلم دور، جہاں جابر بن حیان الرازی اور ابن سینا جیسے عظیم دماغوں نے الکیمیا کو خوابوں سے نکال کر علم اور تجربے کی بنیاد پر استوار کیا۔ جابر بن حیان نے لکھا، ہر دھات میں تبدیلی ممکن ہے اگر اس کا جوہر سمجھا جائے۔ الرازی نے تجربات سے بتایا کہ مادے کو بدلا جا سکتا ہے۔ ابن سینا نے تنقید کے ساتھ تجزیہ کیا، سچ اور فریب کے درمیان لکیر کھینچی۔ یہ وہ وقت تھا جب کیمیا سے کیمسٹری کی بنیاد رکھی گئی۔ قدیم چین میں بھی سونے کی نقل تیار کرنے کے لیے ایک خاص مرکب کا استعمال کیا جاتا تھا جسے چیانگ شان کہا جاتا تھا۔ یہ مادہ کاپر یعنی تانبے اور زنک یعنی جست کو ملا کر بنایا جاتا تھا، جس کا رنگ، چمک اور وزن سونے سے خاصی مشابہت رکھتا تھا۔ اگرچہ یہ اصلی سونا نہیں تھا، لیکن اس کا استعمال زیورات، مجسموں اور درباری اشیاء میں ہوتا تھا تاکہ سونے کا تاثر دیا جا سکے۔ اور چیانگ شان کے بنے زیور آج بھی استعمال ہو رہے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں پیتل کہتے ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق چیانگ شان کو کچھ تاجر سونا بنا کر بھی بیچ دیتے تھے، جس کے بعد پھر قدیم چین میں اس پر قانون سازی بھی کی گئی۔ پھر آیا جدید زمانہ۔ جب خواب نے شکل اختیار کی۔ سوئٹزرلینڈ میں سائنسدانوں نے ایک دھات سیسا یعنی لیڈ کو لمحاتی طور پر سونے میں بدلنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ کارنامہ سرن نامی دنیا کے سب سے بڑے تحقیقی ادارے میں انجام پایا، جو فرانس اور سوئٹزرلینڈ کی سرحد پر واقع ہے۔ یہاں ہزاروں سائنسدان ایٹمی اور ذراتی سائنس پر تحقیق کرتے ہیں۔ اسی ادارے میں 1989 میں ٹم برنرز لی نے انٹرنیٹ کا دروازہ کھولا جب اس نے WWW یعنی ورلڈ وائڈ ویب ایجاد کی۔ سرن میں موجود ایک شاندار مشین، لارج ہیڈرون کولائڈر، دنیا کا سب سے بڑا پارٹیکل ایکسیلیٹر ہے۔ یہ ایک لمبی سرنگ جیسا آلہ ہے جس میں سائنسدان روشنی کی رفتار کے قریب ذرات کو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تاکہ ایٹمی سطح پر چھپے رازوں کو جان سکیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں 2012 میں ہگز بوزون یعنی گاڈ پارٹیکل دریافت ہوا تھا، ایک ایسا بنیادی ذرہ جو مادے کو وزن دیتا ہے۔ اسی کولائڈر میں سائنسدانوں نے سیسے، جس میں 82 پروٹونز ہوتے ہیں، کے آئنز کو تیز رفتاری سے ایک دوسرے سے ٹکرایا۔ اس دھماکے میں کچھ ذرات ایک دوسرے کے اتنے قریب آئے کہ ان کے درمیان برقی مقناطیسی میدان بن گیا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ سیسے کے ایٹم میں سے 3 پروٹونز نکل گئے، 82 سے کم ہو کر 79 رہ گئے، اور یہ تعداد سونے کے ایٹم کی ہے۔ لمحاتی
طور پر وہ سیسا سونا بن گیا۔ یہ سب کچھ صرف مائکرو سیکنڈز تک جاری رہا اور فوراً بعد وہ ذرات بکھر گئے، لیکن اس لمحاتی تبدیلی کو جدید ترین آلات نے محفوظ کر لیا۔ یہ دریافت ایلس پروجیکٹ کے تحت ہوئی، جو ایٹمی سطح پر ہونے والی باریک تبدیلیوں کو جاننے کی ایک بڑی کوشش ہے۔ یاد رکھیں، اس سے پہلے بھی مصنوعی طریقے سے سونا بنایا گیا ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی باریکی سے ایک بنیادی ایٹمی عمل کو کامیابی سے ریکارڈ کیا گیا ہو۔ تو کیا ہم واقعی سستا سونا بنا سکیں گے؟ اس کا جواب ہے شاید نہیں، کیونکہ یہ طریقہ نہایت مہنگا، پیچیدہ اور وقتی ہے، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ضرور ہے کہ انسان کی جستجو نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ یہ لمحہ صرف سائنسی کامیابی نہیں، یہ ہزاروں سال پرانے انسانی خواب کی تعبیر تھی۔ علم وقت سے آگے نکل رہا ہے اور مستقبل کی نئی دنیایں ہمارے سامنے کھل رہی ہیں۔ سونا ہمیشہ دولت کی علامت رہا، مگر اس کو بنانے کی کوشش یہ انسان کے خواب، جذبے اور علم کی سب سے شاندار داستان ہے۔ الکیمیا ایک خواب تھا، سائنس نے اسے چھو لیا۔